یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم دوسرے ماہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ کشمیری کرفیو اور سخت پابندیوں کے باوجود بھارتی فوج کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی پیلٹ گن سے متعدد کشمیری زخمی ہوئے۔ بھارتی فوج کا کشمیریوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے محرم کے جلوس نکالنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ادھر بھارتی فوج نے سری نگر کے میئر جنید اعظم کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ تہاڑ جیل میں بھی مقید حریت رہنما یاسین ملک کی صحت کی خرابی کی اطلاع ہے۔ حریت رہنما سے ملاقات کرنے والے رشتہ داروں نے ان کی صحت کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کی۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارت نئی جنگ کا بیج بو رہا ہے۔ کشمیر ہماری شہرگ ہے، آخری سپاہی آخری حد تک جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں ہٹلر کے پیروکار مودی کی حکومت ہے جو انتہا پسندی کی جانب راغب ہو چکا ہے۔ پاکستانی حکومت نے یوم دفاع کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ حریت کارکن اور کشمیری عوام کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر ہندو توا ساتھ لے کر آئیں۔ سری نگر میں پوسٹرز اور بینرز آویزاں کیے گئے ہیں جن پر یہ تحریر درج تھی کہ کشمیری عوام اجتماعی طور پر بھارتی ریاست مہاراشٹر کی حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ کشمیری عوام کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے رد عمل کی ذمہ داری مہاراشٹر کی حکومت پر عائد ہوگی۔ برطانوی پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوتے ہی مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں بحث چھڑ گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں 1 ماہ سے جاری کرفیو اور بندشوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم اور بدترین کرفیو سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث چینی وزیر خارجہ نے اپنے دورہ بھارت کو منسوخ کر دیا ہے۔ تاہم پاکستان کے دورے پہ وہ ہفتے کو پہنچ نہیں ہیں۔ اب تبصرہ سنیے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کے حوالے سے پاک فوج کی پالیسی واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہم مظلوم کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق دلانے کے لیے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر ہر ایک پاکستانی کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی دنیا کو یہ پیغام دے چکے ہیں کہ چاہے دنیا ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، ہم آزادی کی اس جدوجہد میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے پاک فوج کی صلاحیت اور کشمیری عوام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ آخری فوجی آخری گولی اور آخری سانس تک لڑتے رہیں تاکہ کشمیری عوام وہ آزادی پا سکیں جس کا عالمی سطح پر ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔